अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम इन उर्दू विला। चलिए आइए नावल का पार्ट नंबर 24 स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप वीडियो देखने के साथ साथ मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दिया करें। दलावशा और दानिया जब घर लौटे तो रात के 10 बज रहे थे। दलावशा बहुत ज़्यादा थक गया था क्योंकि दानिया को जल्दी कोई चीज़ पसंद नहीं आ रही थी, जिसकी वजह से वो शॉपिंग मॉल में घूम घूम कर बिल्कुल थक सा गया था। शॉपिंग के बाद उन्होंने अच्छा सा डिनर किया, फिर आइसक्रीम खाकर घर लौट आए। वो थका थका से अपने कमरे में आया तो उसे एक और झटका सा लगा। उसके दुख के मुताबिक ना तो आज लाड़े अंधेरा किए पड़ी थी और ना ही उससे लड़ने के लिए इंतजार में बैठी थी। आज तो उल्टी हो गया था। रूम की लाइट भी जल रही थी और लाड़े भी बहुत ही आराम से हवा में खरगोश के मजे लूट रही थी। उसे तो लगा था कि कमरे में आकर पहले उस मोहतरमा बहादुर साहबा के साथ एक बड़ी जंग लड़नी पड़ेगी, फिर ही सोने को नसीब होगा। मगर कमरे का माहौल और लाड़ेब की नींद जैसे उसका मुंह चढ़ा रही थी। वो लाड़ेब के सोए हुए वजूद को अपनी नजरों के हसार में लेता उससे थोड़ा करीब हुआ। करीब होने पर लाड़ेब के चेहरे को देखा तो बेहतर उसके चेहरे पर मुस्कुराहट दौड़ गई। ये सूजी सुई आंखें, ये भीगी भीगी पलकें, ये गोरे गोरे सुर्ख गाल इस बात की साफ गवाही दे रहे थे कि उसके जाने के बाद भी लाड़ेब काफी देर तक रोती रही है। लाड़ेब को खुद की वजह से रोता देखकर न जाने क्यों आज उसे बहुत ही ज्यादा खुशी हो रही थी। शायद इसलिए कि दिलावशा को पता चल गया था कि लाड़ेब भी दिलावशा के साथ किसी और लड़की को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकती। उसका मतलब बहुत जल्द वो हमेशा हमेशा के लिए मेरी हो जाएगी। इस ख्याल के आते ही दिलावशा रात की खामोशी में पागलों की तरह मुस्कुराया जा रहा था। अगर इस वक्त उसे कोई अकेले बैठे बैठे मुस्कुराता देख लेता तो पागल ही समझता। हाँ, वो तो पहले ही पागल हो गया था, लेकिन सिर्फ और सिर्फ लाड़ेब की मोहब्बत में। वो न जाने क्या क्या और सोचता, मगर उसे इतनी ज़्यादा नींद आ रही थी कि वो सोने के डर से फ़ौरन उठकर नमाज पढ़ने के लिए वज़ू करने चला गया। उसे डर था कि वो कहीं नमाज पढ़े बगैर ही ना सो जाए, इसलिए वो वज़ू करता ईशा की नमाज अदा करने लगा और नमाज अदा करके सोने के लिए बिस्तर पर लेट गया। एक नज़र लाड़ेब के सोए चेहरे पर डाली, उसकी पेशानी पर प्यार भरा बोसा देकर अपनी आंखें मूंद ली। अगली सुबह जब लाड़ेब की आंख खुली तो दिलावशा को बिस्तर पर लेटकर बाकायदा खुद को देखता पाया। लाड़ेब ने जानबूझकर उसको इग्नोर किया और बिस्तर से उठकर वॉशरूम में चली गई। वो जैसे ही वॉशरूम से निकली तो दिलावशा ने मुस्कुराते हुए उसकी तरफ देखा और धीरे से चलते हुआ बिल्कुल उसके सामने आकर खड़ा हो गया। सुबह पहर मेरी जिन उससे पहले कि वो अपना जुमला मुकम्मल करता, लाड़ेब ने हाथ के इशारे से उसे मना करते हुए लब कुशाई की। बस मिस्टर दिलावर शाह, बस। अब मुझे बेवकूफ़ बनाने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। अगर बनाना ही है तो अपने जैसे किसी और को बना लेना, मगर मुझे नहीं। लाड़ेब ने तैश में अपनी शहादत की उंगली दिखाते हुए कहा और तब तब करती हुई कमरे से ही निकल गई। उसकी बात और अंदाज पर दिलावर शाह गुस्से से बेकाबू होने लगा। उसने अपने ब्राउन बालों को मुट्ठियों में जकड़ते हुए अपने होंठों को जोर से बींच लिया। पल भर में ही उसकी नीली कांसी चमकदार आंखें सुर अंगारा हो गई। कुछ सेकंड यूं ही गुजर गए, फिर वो गुस्से से चलता हुआ आईने के सामने खड़ा हो गया और अपने अक्स को देखकर सवाल करने लगा। आखिर क्यों लाड़ेब ऐसी है? आखिर मुझ में क्या कमी है? आखिर मेरी मोहब्बत में कहाँ कमी रह गई? वो तेज लहजे में खुद से सवाल करता अपने हाथ को मुक्का बनाकर शीशे पर दे मारा। क्षण की आवाज के साथ आईना दो चार टुकड़ों में बट गया। दलावशा ने जहां अपना मुक्का मारकर बनाकर मारा था वहां से खून की सुरह लकीर बनती गई और कतरा कतरा खून बहकर नीचे गिरने लगा। मगर परवाह किसे थी? वो खुद को अजियत दे रहा था। वो खुद को लाड़ेब से मोहब्बत करने की सजा दे रहा था। वो बहुत ही बेबसी से टूटे हुए शीशे को खुद को चार टुकड़ों में देख रहा था। दिलावर, ये क्या कर रहे हो? पागल हो गए हो क्या? तभी दानिया उसे नाश्ते के लिए बुलाने आई थी, मगर यहाँ की सूरत हाल देखकर तरप कर आगे बढ़ती हुई चीख कर बोली, तो और क्या करूं मैं दानिया, और क्या करूं? दानिया का कंधा पाते ही वो कमजोर पड़ गया और उसके कंधे पर सर टिकाकर फुट फुट कर रो दिया। उसके इस तरह से रोने पर दानिया के तो हाथ पांव ही फूलने लगे। उसने बहुत मुश्किल से उसे चुप करवाया और उसे अपने साथ लिए बेड पर लाकर बिठा दिया। दलावशा अब बिल्कुल खामोश हो गया था, जैसे उसके पास कहने को कुछ बचा ही ना हो। उसके चेहरे से ही तकलीफ जाहिर हो रही थी। हाथ से अभी भी खून कतरा कतरा रस रहा था। दानिया ने कमरे में यहाँ वहाँ नजर दुराई और फिर बहुत ही तेजी से अपने दुपट्टे का कोना फाड़कर उसके हाथ पर लिपेटने लगी। दलावशा के चेहरे पर अभी भी तकलीफ के आसार साफ नजर आ रहे थे। बहुत दर्द हो रहा है क्या? दानिया ने उसके चेहरे को देखते हुए मासूमियत से पूछा। नहीं, ये मामूली जख्म दलावशा को तकलीफ नहीं दे सकते। दलावशा एक मजबूत मर्द है। दलावशा को दर्द इंसान के रवैयों और उनकी नफरत से होता है। दलावशा को दर्द नहीं होता। वो लगातार एक ही बात दोहराए जा रहा था। दिलावर,
تم کیوں نہیں اسے بھول جاتے؟ جب اسے تمہاری اور تمہاری سچی محبت کی ذرا پرواہ نہیں ہے تو تم کیوں اس سنگ دل کے لیے ہلکان ہو رہے ہو؟ وہ طلاق چاہتی ہے نا تو دے دو اسے طلاق، نکال باہر پھینک اسے اپنی زندگی سے۔ جب وہ تمہیں خوشیاں نہیں دے سکتی تو دکھ دینے کا بھی اختیار نہیں رکھتی ہے، کیوں بکاریوں کی طرح اس کے قدموں میں پڑے ہو؟ تمہاری ایک نظر پر پورے گاؤں کی لڑکیاں اپنا آپ نچھاور کرنے کو تیار بیٹھی ہیں اور تم ہو کہ ایک معمولی سے لڑکی کے پیچھے ہوار ہو رہے ہو۔ دے دو اسے اس کاغذی رشتے سے آزادی، وہ بھی خوش اور تم بھی خوش، آگے تمہاری مرضی۔ لیکن ایک بات یاد رکھنا، میں ہر موڑ پر تمہارے ساتھ کھڑی ہوں، بس آواز لگا کر دیکھنا، تمہاری ایک آواز پر دوڑی چلی آؤں گی۔ میں تمہارے ٹوٹے دل کو جوڑنے کا ہنر رکھتی ہوں، میں ہمیشہ تمہاری خوشی اور غمی دونوں میں تمہارا ساتھ نبھاؤں گی۔ سوچ لو، کیونکہ تمہارے پاس وقت بہت کم ہے۔ دانیہ نے مدھم لہجے میں اسے سمجھانے کی کوشش کی اور آخر میں اس کے کندھے پر اپنا ہاتھ کا دباؤ دیتی یقین دہانی کروائی کہ میں تمہارے ساتھ ہوں۔ لاریب ناشتے سے فارغ ہو کر اپنے روم میں داخل ہوئی تو دانیہ کو دلاور شاہ کو ہو پٹیاں پڑھاتے پایا۔ دانیہ کی بات اور دونوں کو ایک ساتھ دیکھ کر اس کا پارا ایک دم ہائی ہو گیا۔ واہ، کیا کہنے ہیں تمہارے دلاور شاہ، لاریب نے دونوں ہاتھوں سے تالی بجاتے ہوئے کہا۔ اسے کمرے میں دیکھ کر دانیہ خاموشی سے وہاں سے نکل گئی۔ تمہارے پاس تو آپشن ہے، میں نہیں تو دانیہ، دانیہ نہیں تو کوئی اور مل جائے گی۔ اس کے قریب آ کر اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے چبا چبا کر بولی۔ دلاور شاہ نے افسوس سے اس کی طرف دیکھا مگر کہا کچھ نہیں۔ لاریب غور سے کمرے کا جائزہ لینے لگی، ٹوٹے کانچ، خون کے نشان، اور آخر میں اس کی نظر دلاور شاہ کی انگلیوں کی طرف اٹھی جہاں گلابی رنگ کا دوپٹہ باندھا ہوا تھا۔ وہ فٹ سے پہچان گئی کہ وہ دانیہ کے دوپٹے کا ٹکڑا ہے جس پر خون کے نشان صاف نظر آ رہے تھے۔ اوہ، یہاں تو فلم کی شوٹنگ چل رہی ہے، کیا بات ہے! لاریب نے آنکھیں اسکوڑتے ہوئے طنز کے نشتر چلائے۔ دلاور ابھی بھی خاموش رہا۔ ویسے اگر تمہارا ہاتھ زخمی ہوا تھا تو یہی کپڑا اور یہی ڈاکٹر ملا تھا کیا تمہیں؟ ویسے تو تمہارے ایک اشارے پر ڈاکٹر دوڑے چلے آتے ہیں، مگر کیا کہا جا سکتا ہے؟ لاریب نے ایک اور نشتر چلاتے ہوئے اس کی انگلیوں پر سے ایک جھٹکے سے کپڑا نکال دور پھینکا۔ اس کی حرکت پر دلاور شاہ نے نظروں سے اس کی طرف دیکھا۔ لاریب اس کی نظروں کو نظر انداز کرتی بیڈ کے بازو بنے ڈرا کو کھولتی فرسٹ ایڈ باکس نکال لائی اور آرام سے اس کے بازو بیڈ پر بیٹھ کر اس کی انگلیوں پر لگے خون کے نشان صاف کرنے لگی۔ جب نشان مٹ گئے تو اس نے ایک پٹی نکالی اور دھیرے سے انگلیوں پر لپیٹنا شروع کر دیا۔ اب ہو گیا؟ اپنا کام مکمل کر کے لاریب نے اس کا ہاتھ بستر پر رکھتے ہوئے کہا اور خود اٹھ کر جانے لگی۔ تبھی کب سے خاموش بیٹھا ہوا دلاور شاہ بول پڑا۔ میرے لیے اچانک تمہارے دل میں ہمدردی کہاں سے آ گئی لاریب افندی؟ جب مجھے ضرورت تھی مسائی کی تب تم پیش تھے، اب تمہیں ضرورت تھی تو میں نے اپنی خدمت پیش کر دی، حساب برابر۔ اور ہاں، ابھی طلاق ہوئی نہیں ہے، اس لیے میرا نام لاریب افندی نہیں، لاریب دلاور شاہ ہے۔ اب دانیہ کو آ کر یہ بھی بھول گئے ہو کیا؟ اور لاریب دلاور شاہ کسی کا احسان نہیں رکھتی بلکہ موقع ملتے ہی چکا دیتی ہے، لاریب جتاتے ہوئے اٹل لہجے میں بولی اور کمرے سے باہر نکل گئی۔ اس کے جانے کے بعد دلاور شاہ کے چہرے پر زخمی مسکراہٹ دوڑ گئی۔ اداس چہرے کے ساتھ وہ دل ہی دل میں اسے دشمن جانا سے مخاطب ہوا۔ لاریب، نہ تم مجھے قبول کرتی ہو اور نہ ہی چھوڑنا چاہتی ہو، آخر تمہارے دل میں چل کیا رہا ہے؟ اتنا ضرور پتہ چل گیا ہے کہ تم مجھے کھونے سے ڈرتی ہو، محبت بھی کرنے لگی ہو، مگر تمہاری اونچی ناک تمہاری محبت کے بیچ حائل ہو جاتی ہے، اور محبت وہ جذبہ ہے جس میں انا نہیں ہوتی۔ محبت میں جہاں انا آ گئی وہ محبت ہی نہ رہی۔ جس دن تم اپنی انا کی دیوار کو اپنے ہاتھوں سے گرا دو گی اس دن تمہیں میں اپنی تمام تر بدتمیزیوں کے ساتھ بھی دنیا کا سب سے پیارا انسان لگنے لگوں گا، جیسے تم مجھے لگتی ہو۔ میری محبت بہت سچی اور کھڑی ہے، سب سے بڑی بات اس میں انا نہیں ہے، اس لیے تو ابھی تک پائیدار ہے۔ اگلے 2 دن لاریب نے دلاور شاہ سے نہ تو نظریں ملائی اور نہ ہی بات کرنا گوارا سمجھا۔ حالانکہ 1-2 مرتبہ دلاور شاہ نے بات کرنے کی کوشش بھی کی مگر لاریب کی طرف سے مکمل خاموشی پر اسے بھی مجبوراً خاموش ہونا پڑا۔ اب دلاور شاہ بھی پوری طرح سے دانیہ کو کمپنی دینے میں لگ گیا، جسے دیکھ کر لاریب من ہی من میں سلگتی رہی، مگر اس نے بھی ٹھان لیا تھا کہ جب دلاور شاہ دانیہ سے شادی کے لیے بالکل تیار بیٹھا ہے تو میں کیوں اس کے لیے پریشان ہو رہی ہوں؟ ویسے بھی اب اس کے پاس 5 ہی دن تو بچے تھے۔ ابھی بھی وہ کمرے سے نکل کر سیڑھیاں اتر ہی رہی تھی کہ دانیہ کی خوبصورت ہنسی اس کے کانوں سے ٹکرائی۔ وہ لب بیچے ہوئے ہال کی طرف آ گئی جہاں دانیہ اور دلاور شاہ ایک ہی صوفے پر آزو بازو بیٹھے ہنسی مذاق کر رہے تھے۔ لاریب بھی ان دونوں کو نظر انداز کرتی سامنے خالی پڑے صوفے پر بیٹھ گئی اور ہم ہوا فون میں خود کو بزی کرنے کی کوشش کرنے لگی، حالانکہ اس کی نظر بار بار ان دونوں کی طرف اٹھ جاتی۔ دانیہ بار بار دلاور شاہ کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر اس کی بات کو انجوائے کرتی، بالکل بچوں کی طرح خوش ہو رہی تھی۔
وہ یہاں آ کر بیٹھ تو گئی تھی مگر اب اور بیٹھنا اس کے لیے بہت مشکل ہو رہا تھا۔ وہ یہاں سے بھاگ جانا چاہتی تھی تاکہ دانیہ کی ہنسی اس کے کانوں میں نہ پڑے۔ اس کا دل تو چاہ رہا تھا کہ ایک زوردار تماچا دانیہ کے چہرے پر جڑ کر اسے کہیں دور اٹھا کر پھینک آئے جہاں سے وہ واپس لوٹ کر نہ آ سکے۔ ابھی وہ یہاں سے کھسکنے کے لیے بہانہ ہی سوچ رہی تھی کہ داجان حال میں داخل ہوئی اور تینوں کو دیکھ کر مسکراتے ہوئے بولی، ارے بچوں، تم تینوں یہاں بیٹھے باتیں بنا رہے ہو، بھول گئے ہو کیا آج شام حویلی جانا ہے؟ چلو جلدی جلدی سب اپنا سامان پیک کر لو۔ جی داجان، مجھے یاد تھا اور میں نے اپنا سامان بھی پیک کر لیا ہے، لاڑیب نے فوراً سادہ مندی سے کہا۔ داجان، اب تو میں جو چاہے وہ کر سکتی ہوں نا، کیونکہ میری تیاری مکمل ہے، لاڑیب نے بہت ہی معصومیت سے کہا۔ ہاں کیوں نہیں بیٹا، جو کرنا ہے کرو، انہوں نے مسکراتے ہوئے جواب دیا تو وہ فوراً سے بیشتر وہاں سے اٹھ کر مین دروازے سے باہر نکلی، لان میں پڑے جھولے پر جا کر بیٹھ گئی۔ دلاور، آپ نے پیکنگ کر لی ہے کیا؟ دانیہ نے بہت ہی محبت سے پوچھا۔ نہیں یار، ابھی نہیں کی، اناہد کرنے کو دل چاہ رہا ہے، دلاور شاہ نے کہتے ہوئے صوفے کی بیک پر سر ٹکا دیا۔ چلو میں آپ کی مدد کر دیتی ہوں، دانیہ نے فٹ اپنی خدمت پیش کی۔ نہیں یار، موڈ نہیں ہے، دلاور شاہ نے لاپرواہی سے کہا۔ موڈ نہیں ہے کا کیا مطلب ہوا؟ چلو، دانیہ نے اسے آنکھیں دکھاتے ہوئے کہا اور اس کا ہاتھ پکڑ کر زبردستی اسے اٹھانے کی ناکام کوشش کرنے لگی۔ خود کے لیے اسے ہلکان ہوتا دیکھ کر وہ مسکراتے ہوئے کھڑا ہو گیا۔ دونوں ہی آگے پیچھے اس کے کمرے میں پہنچ گئے۔ آپ یہاں بیٹھو، میں دیکھتی ہوں، دانیہ نے بہت ہی مان سے کہا، اسے بیڈ پر بٹھاتی ہوئی خود وارڈروب کھول کر کھڑی ہو گئی۔ دانیہ نے وارڈروب میں نظر دوڑائی اور اپنے پسند کے 4-5 جوڑے نکالتی ہوئی اس کے پاس آئی۔ اس نے ایک کے بعد دوسرا جوڑا دلاور شاہ کے اوپر رکھ کر دیکھنا شروع کر دیا۔ آپ پر تو سارے ہی جوڑے جچ رہے ہیں کیونکہ آپ ہو ہی اتنے ہینڈسم، مسکرا کر کہتے ہوئے دانیہ نے سارے جوڑوں کو رکھنے کے لیے بیگ کی تلاش میں نظر دوڑائی۔ تبھی دروازے کے بیچوں بیچ اسے لاڑیب کھڑی دکھائی دی۔ لاڑیب، تم جانتی ہو کیا بیگ کہاں ہے؟ اپنے سامنے اچانک اسے خود کو گھٹا دیکھ کر وہ کنفیوز ہوتے ہوئے پوچھ بیٹھی۔ جیسے تم نے دلاور شاہ کو ڈھونڈ لیا ویسے ہی اس کے بیگ کو بھی ڈھونڈ لو، ویسے بھی تمہاری نظر بہت تیز ہے، لاڑیب نے اندر داخل ہوتے ہوئے لاپرواہی سے جواب دیا۔ اس کے جواب پر دانیہ نے ایک بڑا سا بیگ وارڈروب میں سے نکالا اور 5 جوڑے اس میں رکھ کر دلاور شاہ کی دوسری چیزیں دیکھنے لگی۔ ہیلو دانیہ، میں اپنے روم میں آرام کرنے آئی ہوں تو پلیز اب تم جا سکتی ہو، ویسے بھی ابھی یہ میرا کمرہ ہے اس لیے میری اجازت کے بغیر منہ اٹھا کر مت گھس جایا کرو، تمہیں کسی نے تمیز نہیں سکھائی کیا؟ لاڑیب نے اسے یہاں وہاں نظر دوڑاتے ہوئے دیکھا تو غصے سے بولی۔ وہ سارے ہلاتے ہوئے وہاں سے فوراً غائب ہوگی، جبکہ دلاور شاہ لاڑی کی بات کو انجوائے کرتا ہوا مسکرا دیا۔ اس کے جاتے ہی لاڑیب نے اس کے پیک کی بیگ کو ایک جھٹکے سے کھولا اور سارے جوڑے نکال کر بیڈ پر پھینک دیے اور بیگ کو ایک لات مار کر دروازے تک پہنچا دیا، جیسے وہ بیگ نہ ہو بلکہ دانیہ ہو جسے اس نے لات مار کر دروازے تک چھوڑ دیا ہو۔ ویسے بھی وہ کب سے دروازے پر کھڑی دانیہ کے نہرے برداشت کر رہی تھی جو دلاور شاہ کے کپڑے رکھ کر دیکھ رہی تھی۔ اس کا بس چلتا تو اس کا ساڑی پھاڑ دیتی، مگر وہ بیچاری مجبور تھی، اس لیے اس نے کے نکالے بیگ کو ہی لات مار کر اپنا غصہ کم کرنے کی کوشش کرنے لگی۔ چند پل گزرنے کے بعد جب اسے تھوڑا سا سکون مل گیا تو وہ ہاتھ جاڑتی ہوئی وارڈروب کھولے کھڑی ہو گئی۔